مقام جلولہ یہ ایک مقام تھا، وہاں جب ایک لشکر نے حضرت عمر کے دور میں جو ہے وہ ان پہ حملہ کیا تو اللہ نے انہیں فتح عطا کی۔ اس لشکر میں ابن عمر کہتے ہیں میں بھی موجود تھا، وہاں جو مال غنیمت حاصل ہوا اس لشکر میں، تو کہتے ہیں ابن عمر کہ میں نے وہ مال غنیمت سارے کا سارا ان مہاجرین سے میں نے خرید لیا کہ جتنا مال غنیمت ہے تم مجھے دے دو، مجھ سے اس کی قیمت لے لو۔ اب جس وقت وہ مال غنیمت بیچنا بھی ان کا جائز تھا، ابن عمر کا خریدنا بھی جائز تھا۔ اب جس وقت وہ مال غنیمت خرید لیا اور آئے حضرت عمر کی عدالت میں، آج ریاست مدینہ کے نام لینا بڑا آسان ہے، لیکن کبھی پڑھو تو صحیح ریاست مدینہ کے خلفاء کا کردار کیسا تھا اور ان کے احتساب کا انداز کیسا تھا۔ آج بیرون ملکوں سے ملنے والے تحائف تم ان کو معمولی قیمت میں، جو ملک و قوم کی ملکیت ہے انہیں تم جو ہے وہ معمولی قیمت میں خرید کے یہ سمجھو کہو کہ ہمیں تحفہ ملا تو ہم جتنی چاہیں اس کی قیمت دے دیں، اسے بھی اپنی ملک سمجھو، اور پھر مثالیں ریاست مدینہ کی دو تو تمہیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ تم نے تو ریاست مدینہ کی خوشبو بھی نہیں سونگی، اگر خوشبو بھی تیرے تک پہنچی ہوتی تو آج ملک و قوم کا یہ حال نہ ہوتا، آج پاکستان کی یہ صورتحال نہ ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں جب یہ معاملہ پہنچا تو آپ نے فرمایا تم نے مال غنیمت خرید لیا، لوگوں نے تم سے زیادہ پیسے نہیں لیے، کم لیے ہوں گے یہ سوچ کے کہ یہ امیر المومنین کا بیٹا ہے، تو ان کی تو تمنا یہ ہوگی کہ ہم سستے سے سستا ان کو بیچ دیں، یہ امیر المومنین کا بیٹا ہے، تو تم نے بھی جو انہوں نے قیمت بتائی تم نے وہی دے کے خرید لی۔ فرمایا یہ مال غنیمت لینا اس انداز میں کہ تم ان سے تجارت کرو میرا بیٹا ہو کے، وہ جنہوں نے تمہیں بیچا ہے تو انہوں نے تو زیادہ مانگی نہیں ہوں گے، ایک تو وجہ یہ ہے کہ ان کی اپنی ملک تو نہیں تھا، وہ انہوں نے بھی کفار سے وہ مال حاصل کیا تھا جنگ کے دوران، تو یہ مال انہوں نے تمہیں سستا دے دیا ہوگا تیری توجہ حاصل کرنے کے لیے اور تیری ہمدردی حاصل کرنے کے لیے کہ تو امیر المومنین کا بیٹا ہے، وقت کے حاکم کا بیٹا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ تاجروں کو بلایا، اس مال غنیمت کی قیمت لگوائی، جو انہوں نے قیمت لگائی وہ مال غنیمت سارا ان تاجروں کو بیچا اور فرمایا کہ اے میرے بیٹے جتنے پیسے تو نے لگائے ہیں نا، ہر ایک درم پہ 1 درم کا نفع میں تمہیں دوں گا، وہ نفع تیرے لیے ہے، اور بقیہ جو اضافی ہوگا وہ بیت المال میں جمع کرواؤں گا۔ اب حقیقت کیا تھی؟ جب وہ مال تاجروں کے ہاتھ بکا 4 لاکھ درم کا بکا، ہر ایک درہم پہ جو ابن عمر نے مال دے کے وہ خریدا تھا، ہر ایک درہم پہ 1 درہم کا نفع اپنے بیٹے کو دیا، بقیہ 80,000 درہم حضرت عمر نے بیت المال میں جمع کروا دیے۔ 80,000 درہم کا پتہ چلا کہ نفع بھی لے لیا، پھر بھی اس کے باوجود وہ مال اتنا زیادہ نفع بیت المال میں جمع کروا کے بتایا کہ اگر وقت کا حاکم اپنے اقتدار اور اپنے وسائل کا ناجائز استعمال کرتا ہے تو پھر وہ کبھی حکومتیں ترقی نہیں کرتی۔ حکومتیں ترقی وہی کرتی ہیں جو قرآن و سنت پہ عمل کرتے ہوئے اقتدار چلائیں، تو رب ذوالجلال اس قوم کو بھی ترقی دیتا ہے، اس حاکم کو بھی ترقی عطا فرماتا ہے۔